کتاب میں ہماری جو ہم نے دکھائی تھی انٹروڈکشن میں، اس میں تھوڑا سا باریک لکھاوٹ ہے اور کہیں کہیں پہ تھوڑا سا مٹا ہوا بھی ہے. اس میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو، پڑھنے میں کوئی چوک ہو، تو اس کے لیے پہلے سے ہی معذرت. ٹھیک، تو یہاں سے اب شروع کریں گے. یہ احد کی جنگ جب شروع ہوئی ہے، جب سے جنگ کا آغاز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنگ کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ سب سے پہلے مشرکین کی طرف سے ابو عامر 150 آدمیوں کے ساتھ صفوں سے آگے آیا. اس نے پکار کر کہا، اے اہل مدینہ، کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ ایک انصاری صحابی نے جواب دیا، ہاں او بدکار، ہم تجھے خوب جانتے ہیں، خدا تیری آرزو پوری نہ کرے. اس کے بعد مشرکین مکہ کے علمبردار طلحہ نے کچھ قدم آگے بڑھ کر طنز کا تیر چلایا. طنز کا تیر اس نے مطلب باتوں کا طنز مارا اور کہا، کون ہے جو مجھے جہنم میں بھیج دے یا میں اسے جنت میں پہنچا دوں. یہ طنز کا تیر اس طرح سے تھا اصل میں کہ مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ جو بھی جنگ میں شہید ہوگا وہ جنت میں پہنچے گا، اور مشرکین جنگ میں قتل ہوں گے، مارے جائیں گے، تو وہ جہنم میں جائیں گے. اس کے اس طنز میں یہ بات پوشیدہ تھی کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جہاد میں مسلمان موت کو گلے لگائے تو وہ شہید ہو کر جنت میں جاتا ہے اور کافر قتل ہو کر جہنم رسید ہوتا ہے. اس کی اس بات پر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالفقار چمکاتے ہوئے آگے بڑھے اور پہلے ہی وار میں طلحہ کا کام تمام کر کے اسے جہنم میں پہنچا دیا. طلحہ کا بھائی عثمان فوراً بھائی کا بدلہ لینے کے لیے بڑھتا ہوا آگے آیا. اس کے سامنے جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. عثمان نے ان پر تلوار کا وار کیا. جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار خالی دے کر جوابی وار کیا. وار اتنا شدید تھا کہ آپ کی تلوار اس کے سینے سے گزر کر کمر تک اتر گئی اور وہ گرتے ہی ختم ہو گیا. جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ لگایا، میں ساقی حجاز کا بیٹا ہوں. اب عام جنگ شروع ہو گئی. اس جنگ میں جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ مشرکین کے دانت کھٹے ہو گئے، ان کی صفیں الٹ گئی اور ان میں کمزوری اور شکست کے اثر بڑی تیزی سے نمایاں ہونے لگے. اس موقع پر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار لشکر اسلام نے اپنے دست مبارک میں ایک تلوار لے کر بلند کی اور فرمایا، مسلمانوں، تم میں کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ کئی صحابی لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جانثاری کی درخواست کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرف و فخر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غیر متوقع عزت پر بادہ شجاعت سے سرشار ہو گئے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے تلوار لے کر اسے بوسہ دیا، سر پر سرخ رومال باندھا جو جنگ کے دوران ان کی شناخت ہوا کرتا تھا. پھر اکڑتے اور غرور سے سر بلند کرتے ہوئے دشمن فوج پر برق و باد کی طرح ٹوٹ پڑے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اللہ اس چال سے ناراض ہوتا ہے لیکن اس موقع پر نہیں. دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ غرور اور اکڑ کو پسند نہیں کرتا بلکہ ناراض ہوتا ہے، لیکن ایسے موقع پر نہیں جب لڑائی کر رہے ہوں اور دشمن ان کے مقابلے پر ہو تو اللہ اپنے بندے کے غرور سے ناراض نہیں ہوتا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی تلوار سے کئی مشرکین کو قتل کیا. اس دوران اچانک ان کی نظر ہندہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اور ابو سفیان جب جنگ بدر ہوئی تھی تو اس میں ابو سفیان نے ایک پروپیگنڈا چلایا تھا کہ اگر مجھے سردار اعلیٰ بنا دیا جائے تو میں بدر میں قتل ہونے والے کا بدلہ لوں گا، جو قتل ہوئے ہیں جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں، ان کا بدلہ لوں گا. یہ ابو سفیان کا پروپیگنڈا تھا سردار اعلیٰ بننے کے لیے. اور اس سردار اعلیٰ کی بیوی تھی ہندہ.
ہندا ابو سفیان کی بیوی پر نظر پڑی، وہ شہیدوں کے اعضا کاٹ رہی تھی۔ اتنی ظالم عورت تھی کہ جو شہید ہو گئے تھے، جو مرے ہوئے تھے شہید ہو گئے، جو ان کے بھی اعضا کاٹ رہی تھی، ان کے حصے کاٹ رہی تھی جسم کے، کان، ناک، زبان، دل، ایسی ایسی چیزیں، ہاتھ، انگلیاں، ایسی چیزیں وہ کاٹتی تھی ان کے شہیدوں کے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بلند ہوئی اور انہوں نے چاہا کہ ایک ہی تلوار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیں، مگر پھر ان کا اٹھا ہوا ہاتھ رک گیا۔ سامنے دیکھا ہندا ہے اور وہ شہیدوں کے جسم کے حصوں کو کاٹ رہی ہے، الگ کر رہی ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اٹھی، اس پر نظر پڑی تو لیکن پھر ان کا ہاتھ رک گیا۔ تبری آگے پتہ چلے گا کہ کیوں ہاتھ رکا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تبری کے بیان کے مطابق حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پسند نہ کیا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تلوار کو ایک عورت کے خون سے آلود کریں، چنانچہ وہ ہندا کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دو دستی تلوار سے مشرکین کو جہنم رسید کر رہے تھے، ان کے سامنے جو آیا مارا گیا۔ ہندا نے زبیر بن ماتم کے حبشی نژاد غلام کو اس بات پر مامور کیا تھا کہ وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے، اس کے لیے میں اسے آزادی دے دی جائے گی۔ یہ جو ذکر آیا ہے اس میں زبیر بن مطعوم کے حبشی نژاد غلام، یہ احد کی جنگ ہونے سے پہلے کا ایک واقعہ ہے، جس میں ایک وحشی نام کے، ان کا نام جو تھا مطلب وحشی تھا، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، وحشی نام تھا ان کا۔ تو ہندا نے ان سے یہ بات رکھی تھی، شرط رکھی تھی اپنی، کہ اگر وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے تو وہ ان کو آزاد کر دے گی، وہ اس غلام کو۔ تو پوری جنگ میں، اور تو جو کر رہے تھے پوری جنگ میں، یہ صرف ان کو کام دیا گیا تھا کہ صرف حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا ہے، تو وہ پوری جنگ میں اور کچھ نہیں، صرف حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نظر رکھ رہا تھا کہ موقع ملے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے کام تمام کر دے، ان کو شہید کر دے۔ چنانچہ حبشی جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں تھا۔ ایک مرتبہ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نشانے پر آ گئے، وحشی نے فوراً طاق کر نیزہ مارا جو ان کی ناف میں لگا اور آر پار ہو گیا۔ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکھڑا کر گرے اور شہید ہو گئے۔ عتبہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بیوی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرتے دیکھ کر خوشی سے ناچنے لگی اور اپنا گلے کا ہار اتار کر ویسی کے گلے میں ڈال دیا۔ بلا شبہ مشرکین مکہ بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے، ان کے علم بردار ایک کے بعد ایک بڑی تیزی سے قتل ہو رہے تھے، لیکن ان کے قدم جمے ہوئے تھے۔ دراصل میدان بدر میں شکست کا بدلہ لینے کا خیال ان کے قدم جمائے ہوئے تھا، مگر وہ کب تک اسلام کے شیدائیوں کے سامنے ٹھہر سکتے تھے۔ لشکر اسلام کے ساتھ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شمشیر زن موجود تھے، اور آخر ان کے پہم حملوں نے مشرکین مکہ کے جمے ہوئے قدم اکھاڑ دیے اور بدحواس ہو کر وہ میدان سے بھاگنے لگے۔ اس بھگدڑ میں مسلمانوں کی کم عقلی یہ رہی کہ وہ مشرکین مکہ کی پس پائی کو ان کی شکست سمجھ بیٹھے اور جنگ سے منہ موڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس غلطی کا لشکر اسلام کو بڑا خوفناک خامیازہ بھگتنا پڑا۔ اب یہاں سے حضرت اور اس کے بعد میں اب جو ہے خالد بن ولید کی یہاں سے انٹری ہوگی۔ اس کے بعد سے جب دیکھ لیا کہ اب ساتھی ہارنے لگے ہیں، یہاں سے خالد بن ولید کی انٹری ہوگی، اور ایک ہی بار ایسا کریں گے کہ پورا نقشہ چینج ہو جائے گا۔ یہاں سے میدان میں لڑنے والوں کے ساتھ ہی جبل عینین کے درے پر معمور تیر انداز دستے نے بھی
اپنی جگہ چھوڑ دی اور دشمن کے کسی ناگہانی حملے سے بے پرواہ ہو کر مال غنیمت سمیٹنے میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے دوڑ پڑے۔ دیکھیے اس میں ایک جگہ کا نام نہ آیا، جبل عینین۔ جبل عینین وہ پہاڑی ہے جب جنگ احد کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اس پہاڑی پر کھڑے کر دیا تھا۔ وہ اونچی جگہ تھی، ایک اونچی پہاڑی، وہاں پہ تیر انداز کھڑے تھے۔ ان کا کام تھا جو لوگ نیچے ہیں پیدل والے ان کو وہاں سے نشانہ بنانا تھا۔ وہاں پہ آرچرز کو تیر اندازوں کو کھڑا کر رکھا تھا اور ان کو ایک حکم اور دیا تھا ساتھ میں کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو کیا ہے، چاہے ہم جیت رہے ہوں چاہے ہم ہار رہے ہوں، کچھ بھی ہو لیکن آپ کو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ وہی مسلمانوں کا سب سے مضبوط سیرا تھا اور وہی مسلمانوں کا سب سے کمزور سیرا تھا۔ ان کے سردار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا مگر وہ نہیں رکے۔ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دے کر خبردار کیا، رک جاؤ، تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہر حالت میں درع کی حفاظت کرنا اور فتح و شکست کسی حالت میں بھی اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ اس پر ایک تیر انداز نے پلٹ کر جواب دیا، اے سردار، ہم جنگ کے دوران آپ کے حکم کے پابند تھے، اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اب آپ ہمیں حکم نہ دیجیے۔ یہ کہتا ہوا وہ مال غنیمت سمیٹنے چلا گیا۔ تیر انداز دستے کی اس عجلت اور اپنے سردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی سے ان کے قدم چومتی نصرت و کامرانی پیچھے ہٹ گئی اور نیک بختی نے منہ پھیر لیا۔ قریش مکہ میں سبھی بزدل نہ تھے اور نہ ہی سبھی بھاگے تھے۔ جنگ ابھی تک ادھر ادھر ہو رہی تھی۔ مکہ کی فوج میں خالد بن ولید جیسا بہادر اور باشعور جنرل موجود تھا۔ خالد نے اپنے ساتھیوں کی کمزوری کو پہلے ہی محسوس کر لیا تھا اور اسے یقین تھا کہ مشرکین مکہ زیادہ دیر تک مسلمانوں کے سامنے نہ ٹھہر سکیں گے، اس لیے وہ جنگ کے دوران گھوڑا بھگا بھگا کر مسلمانوں کی کوئی ایسی کمزوری تلاش کر رہا تھا جس کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنے ساتھیوں کے اکھڑتے ہوئے قدم دوبارہ جما سکے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسٹریٹجی پہلی اسٹریٹجی وہ کیا کرتے تھے۔ ایک تو سب سے پہلی چیز، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر شخص تھے، بہادر انسان تھے۔ وہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں پہلے ہی اندازہ تھا کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ کمزور پڑ چکے ہیں، کمزور ہے کہ وہ ہار سکتے ہیں مسلمانوں سے، یہ چانسز ہیں پورے کیونکہ ایک جرنل اس میں بتایا گیا کتاب میں، تو جرنل جو ہے مطلب پہلے ہی بھاپ لیتا ہے کون سا دستہ مضبوط کون سا کمزور۔ لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں رک جاؤں جنگ سے، وہ جنگ میں پھر بھی گئے، تو یہ ان کی بہادری کی نشانی۔ پھر اس کے بعد میں دوسری چیز، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اپنا وقت، اپنی انرجی اور اپنے ساتھی ویسٹ نہیں کیے دوسری چیزوں میں لڑنے میں۔ وہ گھوڑا بھگاتے رہے، اپنا گھوڑا دوڑاتے رہے اور دیکھتے رہے کہ کہاں پہ کون سی مسلمانوں کی کمزوری ہے۔ تو یعنی پہلے جائزہ لیتے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا موقع ہے، کہاں پہ کمزوری ہے، مین چیز کمزوری ڈھونڈتے تھے کون سی کمزوری ہے اور اسی پہ ہی جو ہے وار کرتے تھے، اور جب موقع ملا تو کمزوری دیکھ لی مسلمانوں کی کون سی ہے۔ آخر خالد کی تیز نظروں نے مسلمانوں کی وہ کمزوری تلاش کر لی جو ان کی فتح کو شکست میں تبدیل کر سکتی تھی۔ ایک ہی بار کریں گے مطلب اس میں آگے، اور پورا نقشہ ہی چینج ہو جائے گا، ایک دم سب کچھ بدل جائے گا۔ یہ کمزوری تھی جبل عینین کے درے سے تیر اندازوں کا ہٹنا، وہی پہاڑی جس کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہی مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت تھی، وہ جگہ، اور مطلب طاقت تو سب سے بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے تھی، لیکن جو اس وقت اسباب کے اعتبار سے جو کمزور سرا اور طاقتور سرا تھا وہ جبل عینین تھی۔ اس وقت درہ تقریباً خالی تھا، صرف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ درے پر موجود تھے اور اپنے تیر اندازوں کی حماقت اور عجلت پر آنسو بہا رہے تھے۔ خالد بن ولید کو ایسے ہی کسی موقع کی تلاش تھی، وہ صرف 100 سواروں کی میت میں
कोहे उहद के ऊपर से होकर पुश्त की तरफ पहुंचा और दिरे पर भरपूर हमला कर दिया। अब ये जो मतलब वहां से आगे से हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु पीछे की तरफ आए, मतलब कुछ इस तरह से है नक्शा। ये नक्शा मैं आपको दिखाता हूँ। ये इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको, गूगल पे पूरा। ये जबले ओहद है, ये ओहद पहाड़ है, ये ओहद पहाड़ है, ये मुशरिकीन मक्का, ये मुसलमान, और यहाँ पे खालिद बिन वलीद के साथी साथ में, और ये इक्रिमा के साथी है। ये सब इतने हिस्से में काफिरों के साथ में, ये मुसलमान यहाँ पे, ये वो पहाड़ी, ये ओहद पहाड़, ये जबलैन जहाँ पे जो है तीरंदाज खड़े थे मुसलमानों के, यहाँ पे लड़ने वाले थे। ठीक, तो यहाँ से खालिद बिन वलीद इधर से पहले तो सब में घूमते रहे, कहाँ पे क्या चीज़ है, कोई कमज़ोरी मिले। फिर उसके बाद में जब जैसे कमज़ोरी मिली है खाली, यहाँ से आए, इधर से सामने से पीछे से आके, अपने भी साथियों के पीछे से आके यहाँ से घुसे इधर, यहाँ हमला किया यहाँ पे। और यहाँ से इसके बाद में जब इनको ख़त्म करेंगे, इनको ख़त्म करने के बाद में यहाँ पे आ जाएंगे इनके पीछे, मतलब यहाँ से इनको ख़त्म करके यहाँ पे आएंगे, यहाँ से पीछे से इनको काटेंगे मुसलमानों को, और यहाँ से ये काफिर इधर से तो घेर लेंगे बीच में यहाँ पे। और यहाँ कहीं पे पहाड़ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान ये सब साथ में, यहाँ पे ये काफिरों का खेमा इधर। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। तीर अंदाजों के सरदार अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सिर्फ 12 आदमी थे। उन्होंने खालिद बिन वलीद को रोकने की कोशिश की, मगर लम्हों में सब के सब शहीद हो गए। फिर खालिद का दस्ता उन शहीदों को रौंदता हुआ उन मुसलमानों पर हमलावर हुआ जो माले गनीमत समेटने में लगे हुए थे। वही जो मैंने अभी बताया कि इधर से पीछे से गुजरे और जबलैन वालों को पहले ख़त्म किया, जो उस पर कुछ चंद 12 इसमें भी बताए, उनके अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ में 12 आदमी, और वहाँ से उनको ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद में सामने से पीछे से इधर से आए, पीछे से आके मुसलमानों को घेर लिया, और जो माल गनीमत समेटने में लगे हुए थे काफिरों के, तो फिर उन पर कत्ल किया, उन पर वार किया। एक तो अचानक हमले, और फिर हमले भी खालिद बिन वलीद जैसे जर्नल और उसके सवारों के। देखते ही देखते मैदान जंग का नक्शा ही तब्दील हो गया। अहले इस्लाम ऐसे गाफिल थे कि इस नागहानी हमले की ताब न ला सके, और ऐसे बदहवास हुए कि अपने बेगाने की भी तमीज़ ना रही, और आपस ही में एक दूसरे पर तलवार चलाने लगे। मोहम्मद हुसैन हैकल मिस्री अपनी किताब हयात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखते हैं, जो मुसलमान ज़रा देर पहले कलिमतुल्लाह की सरफराजी और अकीदा की हिफाजत के लिए सफ़ बंदी और तरतीब के साथ दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे, ज़रा देर बाद उनकी सफ़े तस्बीह के दानों की तरह बिखर गई। वो मौत की दलदल में फंस गए और बर्बादी और हलाकत के चंगुल में फंसकर दम तोड़ने लगे। इसी दौरान इस्लाम के अलम बरदार हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इब्ने कीमिया नाम के एक मुशरिक ने पुश्त से हमला करके शहीद कर दिया। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के लिए एक बड़ा झटका। पहले हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला। ये झटका मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुसलमानों के लिए बड़ा झटका क्यों था, अभी ये भी पता लगेगा आगे। जनाब मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत हम शक्ल थे, ये झटका था। इब्ने कीमिया को यही शुबा हुआ कि उसने सिपा सालार अजीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया है, इसलिए वो नारा लगाता हुआ अपने लश्कर की तरफ भागा, मैंने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया है। हालांकि उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के घेरे में महफूज थे,
مگر ابن قیمیہ کی یہ آواز عام مسلمانوں پر بجلی بن کر گری، ان کے اوسان خطا ہو گئے اور بڑے بڑے اولا العظیم صحابہ رضی اللہ عنہ حوصلہ ہار بیٹھے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس وقت بھی برق ازل بن کر مشرکوں پر گر رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مشرکوں کو ختم کرنا ہے تو ختم کرنا ہے، جنگ میں کیا ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، جب تک اعلان نہیں ہوگا رک جاؤ، نہیں رکیں گے، ختم کرتے رہیں گے مشرکوں کو، اللہ کے دشمن ہیں، ہمارے بھی دشمن، مارتے رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکستہ دل ہو کر تلوار پھینک دی کہ اب لڑنے سے کیا حاصل۔ حضرت انس انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا اب زندہ رہ کر کیا کریں گے، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ اور جھٹکا مسلمان کو۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے اور لڑتے ہوئے مشرکین کے گول میں دور تک پہنچ گئے تھے۔ اچانک قاب رضی اللہ عنہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ بے ساختہ پکار اٹھے، مسلمانوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں، یعنی زندہ ہیں۔ باقی ہم انشاءاللہ اسے پورا کریں گے بعد میں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ان واقعات میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاص کر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہادری پہ جو ہے علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے جوہر ہے میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں۔ جب تک کے لیے دعاؤں کی درخواست آپ سبھی سے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔